نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. جی تو کلاس کا آغاز کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے اسم موصول تک الحمدللہ ریوائز کر لیا تھا اپنے گرامر کے رولز کو. تو اسم موصول یعنی صلہ سے ہی نکلا ہوا ہے، صلہ ملانے کو کہتے ہیں. تو اسم موصول دو جملوں کو ملانے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسم موصول کہتے ہیں. اور اس کی بھی اس طرح ہی گردان چلتی ہے، الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی. یہ واحد اور تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث کے ساتھ آ گئے. ٹھیک ہے، وہ جو جس نے وغیرہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور صلہ کے بعد ظاہر ہے کہ اسم موصول کے بعد آنے والا جو ہے وہ اس کا صلہ کہلاتا ہے، چاہے وہ ایک جملہ ہو یا ایک لفظ ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں موصول کے بعد اس کا صلہ آتا ہے جو بھی الفاظ آ رہے ہوں. اور جاندار چیزوں کے لیے یعنی جاندار نہیں سوری عاقل چیزوں کے لیے من استعمال کرتے ہیں. من اور ماں بھی اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ماں اور من. ماں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بہت سارے میننگز ہیں. تو ماں کیا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سوالیہ اسم بھی ہے، یہ اس میں استفہام بھی ہے. ماں نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، ماں نافیہ بھی ہے. اور ماں اس میں موصول کے طور پر بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو یا جس نے وغیرہ. لیکن یہ غیر عاقل چیزوں کے لیے آتا ہے. ماں اگر اس میں موصول کے طور پر آئے تو یہ غیر عاقل چیزوں کے لیے آتا ہے. اسی طرح من سوالیہ بھی ہے، من کا مطلب کون. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں موصول کے طور پر بھی آتا ہے، تو پھر عاقل چیزوں کے لیے من استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل ہیں اور باقی تمام مخلوقات غیر عاقل تصور کی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں. عباد الرحمن الذین، رحمان کے بندے، الذین وہ جو، تو یہ اس میں صلہ ہے، اس میں موصول ہے سوری. الذین اس میں موصول ہے. یمشون علی الارض ہونا، تو یمشون علی الارض ہونا، ہونا سوری ہونا یہ اس کا صلہ ہے. ٹھیک ہے، الذین کے بعد جو سارے الفاظ آئیں تو یہ پورا صلہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے حروف مشبہ بالفعل. ٹیچر صلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کے بغیر وہ میننگ فل نہیں ہوتا، میننگ نہیں دیتا. ہاں یعنی کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں موصول مطلب جو جوڑتا ہے، تو پیچھے والے کو تو یہ جوڑ رہا ہے، عباد الرحمن کو کس کے ساتھ جوڑا، تو یہ ہے صلہ. ٹھیک ہے، جی اس کے ساتھ جوڑا، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. وہ جو اس طرح کرتے ہیں. جی پہلے والا جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبتدا ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ اگر تو وہ دیکھیں وہ اسٹرکچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ دینا بیچ میں آ رہا ہے. تو اگر جیسے عباد الرحمن ہے تو پھر یہ مبتدا ہی ہو گیا اگر شروع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، عباد الرحمن وہ ہو گئے نا، یعنی اس میں معرفہ بن گیا نا، تو مبتدا اس میں معرفہ ہی ہوتا ہے. اور دیکھیں عبادو وہ حالت رفع میں بھی ہے نا، تو مبتدا کی ساری کنڈیشنز اس پہ اپلائی ہو رہی ہیں، تو اس کو ہمیں مبتدا ہی کہیں گے. اور اللہ یعنی صلہ، ہم پھر اس کو اس طرح جو ترکیب کرتے ہیں نا جملے کی، پھر ہم اس کو اس طرح کہیں گے کہ اس میں موصول اور اس کا صلہ مل کے خبر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو عباد الرحمن یہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. تو یہ الذین اس میں موصول ہو گیا، اور یمشون علی الارض ہونا اس کا صلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں موصول اور صلہ مل کر خبر بن گئے عباد الرحمن کی. وہ پھر ترکیب میں اس طرح سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں تو حروف مشبہ بالفعل. جی نائلہ بتائیں گے اس کے بارے میں کیا ہوتے ہیں یہ حروف مشبہ بالفعل یہ اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں حالت رفع سے. یہ انا اور اس کی فیملی یا انا سسٹرز بھی ان کو کہتے ہیں. یہ 6 ہیں شاید. انا، انا، کانا، لیتا، لعلہ، لکنہ. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن سب سے پہلے اگر ہم اس کے نام پہ غور کریں تاکہ ہمیں کبھی بھولے نہ، تو اس نام جی سے کیا ہمیں لگ رہا ہے؟ مشبہ بالفعل
کیا مطلب ہے اس نام کو ذرا فعل ایکسپلین کریں. سے مطابقت رکھتے ہیں یا مشابہت رکھتے ہیں. مشابہت رکھتے ہیں، مطابقت نہیں، وہ الگ چیز ہوگی، مطابقت الگ ہوتی ہے، مشابہت رکھتے ہیں. مشابہت. ہاں یعنی کچھ سملیرٹی ہے. مشابہت کیا ہوتی ہے نا، کچھ سیم سملیرٹی ہونا. ہے. ہاں تشبیہ بھی دینا، تشبیہ دینا بھی کہتے ہیں، یا انگلش میں جو مطلب جیسے کہتے ہیں لائک دس، تو اس کو سیملیز کہتے ہیں نا، سملر ہونا کچھ. تو کیا سملر ہے اس میں، یعنی یہ کچھ حروف ہیں لیکن یہ فعل کے سملر ہے. ٹھیک ہے، ان کے مشبہ ہے. کس لحاظ سے ان کے مشبہ ہیں فعل کے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فعل ہوتا ہے نا، ورب، ٹھیک، فعل فعل کام کو کرنے کا نام ہے، اور یہ کیونکہ اسم ایسے اسم میں تاکید پیدا کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں، اس لیے کیا اس کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں؟ جی اس میں نوشین دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے فعل جو ہے، ٹھیک ہے، فعل کے بعد جو اسم آئے گا نا نوشین، تو وہ اس کی کوئی یعنی یا تو وہ فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، ہے نا. بالکل. بلکہ موسٹلی تو اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر نہ آئے تو پھر وہ فعل کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے نا، تو اگلا مفعول ہوگا. تو مفعول کو کیا دیتا ہے، وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے نا. پھر فعل کے بعد جو آنے والا اسم ہوتا ہے موسٹلی، جیسے میں کہوں کہ شریبہ، ٹھیک ہے، شریبہ ما، کیا آئے گا، شریبہ ما، جی بولے. ما ان آئے گا. ہاں شریبہ ما ان، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ شریبہ کا مطلب ہے اس نے پیا. یہ جی فعل فاعل دونوں اس کے اندر آ گئے. شریبہ اس نے پیا، کیا پیا، ما ان. تو یہ ما ان ہو مفعول گیا. ہے. تو جی موسٹلی جو فعل ہے نا اپنے سے بعد میں آنے والے کو، اگر وہ اس میں اگر فاعل ظاہر طور پر نہ آئے تو اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے نا فعل. یہ ما ان کیوں آیا، فعل کی وجہ سے ہی آیا نا، کہ یہ اس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مشبہ بالفعل کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جیسے فعل اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے نا، مفعول کو، یہ اسم ہی ہے نا، ایک مان ایک اسم ہے، اور بائی ڈیفالٹ تو وہ معون ہوتا ہے، لیکن یہ نصب میں چلا گیا. کیوں؟ اس فعل کی وجہ سے ہو گیا کہ یہ فعل ہوا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، آئی ہوپ اٹس اسی کلیئر. طرح انا بھی تبدیلی کرتا ہے بالکل اسم میں. اسی طرح انا بھی تبدیلی، مبتدا کو مرفوع کی بجائے منصوب کر دیتا ہے اسی لیے. مبتدا کو، ہاں اگر شروع میں آئے تو بالکل. ان جی اللہ غفور، بالکل یہ جیسے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جی ان اللہ، یعنی انا کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں آ جائے گا، جیسے فعل کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت نصب میں آ جاتا ہے اس کا مفعول بن کے. آئی ہوپ اٹس کلیئر. تو اس وجہ جی سے یہ فعل کے سملر ہے، مشبہ ہے فعل کے. ٹھیک ہے، اچھا. اور یعنی معنی میں بھی اس طرح سے، جیسے نوشین جو بات کر رہی تھی کہ ان یعنی اگر ہم کہیں کہ بے شک، معنی دیکھیں کیا ہے، بے شک، تحقیق. تو جو انسان بات کر رہا ہے نا انا کہہ کے، وہ شور ہے کہ یہ اس طرح ہے. تو شیخ صاحب نے بتایا تھا کہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حققتو، یعنی حققتو کیا مطلب، کہ میں نے تحقیق کر لی ہے. حققتو، تو اس میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں اس حساب سے. حققتو، ٹھیک ہے، یعنی میں نے تحقیق کر لی. تبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بے شک اس طرح ہے چیز. میں کیوں کہہ پا رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے شور ہے، میں نے تحقیق کر لی. تو ایک جو فعل ہے نا چھپا ہوا ہے اس کے اندر، انا میں ایک فعل چھپا ہوا ہے کہ میں نے تحقیق کر لی، یہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ دو چیزیں ہی کافی ہیں سمجھنے کے لیے. تو یہ ایسے کچھ حروف ہیں، حروف مشبہ بالفعل، ایسے کچھ حروف ہیں جو اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں لکھا ہے حالت مفعولی میں، جیسے فعل مفعول کو حالت نصب میں لے جاتا ہے نا، تو اسی طرح یہ کچھ حروف اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. کون کون سے ہیں وہ؟ جی انا، جی پڑھیے نائلہ، اور میننگز بتا دیتا انا بے شک، ہے. انا بھی بے شک ہی ہوتا ہے. کا انا تو گویا فرق کے کیا یا ہے پھر ان جیسے. میں؟ اگر دونوں جی کا مطلب بے شک ہے، انا انا، تو کیا فرق ہے پھر دونوں میں؟
انا فکرے کے سٹارٹ میں شروع میں لگتا ہے اور انا فکرے کے درمیان میں لگتا ہے، آیت کے درمیان میں یا جو بھی فکرہ ہو. بالکل. اور پھر اس لیے ہم نا اس کے ساتھ کہ کا بھی اضافہ کرتے ہیں میننگ کے ساتھ، یعنی ایسا ہے کہ یہ دیکھیں کہ بے شک یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں صرف بے شک لکھا ہوا ہے، انا میں صرف بے شک لکھا ہوا ہے معنی، لیکن انا کے معنی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ بے شک، رائٹ، کہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ. اوکے. ہاں، اور اس کی مثال ہم کیسے سمجھ رہے ہیں؟ اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کنیکٹ بھی اس کو کرنا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پیچھے سے، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ، تو انا یہ کہ بے شک، اور انا چونکہ شروع میں آتا تو اس لیے کنیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم بے شک سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انا اور انا ہو گئے. جی آگے. کا انا گویا کہ یا جیسا کہ، کأن الکافرین انعام، گویا کہ کافر چوپائے ہیں یا جانوروں اور کی مانند ہے. جی تو کافرین کون سی حالت ہے؟ کافرین مفعولی حالت ہے. یعنی نہیں، یہ حالت ویسے نصب تو بن گئی ہے نا. حالت نصب ہو گئی کاننا کی وجہ سے. کاننا کی وجہ سے، بالکل ٹھیک. چلیں آگے. لعل، جی لعل شاید کے یا تاکہ یا امید. لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ حرف امید غالب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لعل شاید کہ، اللہ یحدث، اس کا پھر میننگ کیا ہے؟ یحدث یہ بدلنے کے لیے آتا ہے نا لفظ. جی کس کے لیے؟ بعد کسی چیز کو تبدیل کرنا. نہیں یحدث نہیں، بدلنا تو نہیں، بیان کرنا. بیان کرنا، حدیث ہاں بیان کرنا. اوکے. حدیث ہے نا، ہاں بعد بات کو کہتے ہیں نا. ہاں بعد بعد ذالک ذالک امرا، اس امرا، کام کے، اس حکم کے بعد. نہیں بعد ذالک امرن، یعنی کہ اللہ اس کے بعد کوئی اور حکم بیان کر دے. یحدث کا، شاید کہ. ہاں شاید کہ اوکے اللہ اس کے بعد کوئی اور بات، کوئی اور معاملہ بیان کر دے. یحدث امرا، یحدث فعل ہے نا، تو اس کا مفعول یہ ہے امر. جی مسٹر فت، اوکے. جی اس کو جی. یحدثو یا یحدثو پڑھیں؟ آئے ہائے یحدثو. استغفر اللہ، یحدث ہے. حدیث، ہاں وہ انہوں نے غلط حدیث پڑھا تو میں بھی اسی کو فالو حدیث کر لفظ رہی ہوں. بولا تھا میں نے سوچ سمجھنے کے لیے کہ حدیث کا مطلب ہے بات یا بیان. یحدث بعد ذالک امرا. جی جی جی. سورہ طلاق کا شاید یہ ہے آیت. ٹھیک ہے. آگے لکھی ہوئی نہیں ہے نا سورہ. ہاں 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 نہیں نہیں، وہ مجھے یاد آ رہا ہے. چلیں آگے. تو لعل شاید کے معنی میں ہے، امید ہے. ٹھیک ہے. لیتا، لیتا، لیتا الباطل باطلا مغلوب. ہوں لیتا کا مطلب ہے کاش، ہوں باطل مغلوب ہو. ہوں یہ حروف صحیح. ایسی آواز کے لیے بولا جاتا ہے جو پوری آرزو کے لیے ایسی بولا جاتا ہے آرزو جو کے لیے پوری بولا نہ تھا. ہو سکے، ہوں یعنی کہ گہرے دکھ اور افسوس کے لیے. لعل بھی آرزو ہے، لیکن لیتا بھی آرزو ہے. لیکن لعل کیسی ہے؟ جو فیوچر کے لیے ہے، کہ شاید ایسا ہو جائے، ہے نا، فیوچر کے لیے امید جو ہوتی ہے وہ. لیکن لیتا جو پاسٹ کے لیے ہے، کہ جو مطلب وہ پیچھے کی کوئی خواہش ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. صحیح. اور ظاہر وہ حسرت بن نامکمل جاتی خواہش، ہے. حسرت جو ہوتی ہے. صحیح. آگے. لیکن، لیکن اس سے ملتا جلتا ہی ہے. لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. صحیح. یہ تو یہ 6 ہو کنفرمیشن گئے. کے لیے جی کنفرم ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. صحیح صحیح. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے جملہ اسمیہ تھے. ٹھیک ہے، سارے جو یعنی حروف کو نکال لیں تو آگے سارے جملہ اسمیہ تھے، اور جو مبتدا تھے ان کو یہ سب کو حالت نصب میں لے گیا، حالانکہ سب میں لے مبتدا گیا. حالت رفع میں ہوتے ہیں. تو پھر اس کو نا مبتدا اور خبر نہیں کہتے. اگر میں انا نہ بولوں، اگر میں کہوں اللہ غفور الرحیم، تو پھر اللہ مبتدا ہے اور غفور الرحیم اس کی خبر ہے. لیکن اگر انا لگ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ انا کا اسم ہے اور انا اسم کی انا خبر ہے. اور خبر انا، اسم انا اور خبر انا کہتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ٹرمز پھر یوز ہوتے ہیں. صحیح ہے.
چلیں فعل میرا خیال ہے کہ ہم اگلی کلاس میں شروع کریں گے, ٹھیک ہے, پھر فعل کے بارے میں. اب ہمارا اسم آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا, تو فعل پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے. اب ہم ٹرانسلیشن کی طرف موو کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹرانسلیشن میں جی سورہ بقرہ ہم کر رہے تھے. آیت نمبر 3 آدھی کی تھی. ٹھیک ہے, چلیں یہیں سے پھر شروع کریں گے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون, ٹھیک ہے, الذین پھر ابھی ہم صلہ کو پڑھ کے آئے ہیں, تو الذین وہ لوگ جو, اور اگر آپ دیکھیں چھوٹا سا جو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو چھوٹا سا لا بھی لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی تھی, اور یہ صلہ جو ہے یہ اگر اس میں موصول آیا ہے تو وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ کون متقین وہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں, اور پھر یہ ان کی آگے صلہ اور اس میں موصول کے بعد آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو الذین وہ لوگ جو, اور جمع ہے اس میں موصول جمع مذکر کا یہ ہے یؤمنون. جی یاد ہے آپ لوگوں کو یؤمنون, اس کا روٹ ورڈ کون ہے, کون آئے گا؟ جی نائلہ آپ کنٹینیو کریں گی, اس کا یؤمنون کا روٹ ورڈ بتائیں گی؟ اور آنا چاہتا ہے تو آ جائے, ورنہ میں کر لیتی ہوں. یومنون, آمنا, حمزہ, میم اور نون, اس کا روٹ ورڈ تھا. اور یہ حمزہ میم نون, محمود ہے, حمزہ کیونکہ اس میں آیا ہے. حمزہ اگر یہ میم اگر نون. جی یہ باب افعال ان میں سے اگر کریں تو آمنا بنے گا, کیونکہ ایک الف پہلے ایڈ کریں گے, تو یہ بن گیا 2 الف ہو گئے اور میم نون ہو گیا. تو پھر اس الف کو ختم تو کرنے کے لیے جی دوسرا باب الف. افعال سے آیا, یعنی ثلاثی مزید فیہی سے آیا ہوا ہے یہ, ٹھیک ہے, ثلاثی مزید فیہی میں اب باب افعال سے آیا. تو افعال کا فعل مضارع افعل یفعل, ٹھیک ہے, ہاں, تو یفعل یعنی یؤمنو. یؤمنو, جی. تو پھر یؤمنو سے یہ اس کی جمع مذکر کا صیغہ ہے یؤمنون, ہاں, اور اس کی جمع. کنسٹرکشن ہم نے کل دیکھ لی تھی, یہ افعلون کے وزن پر ہے یؤمنون. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ واو فاعل ہے, جمع کا ہے, اور نون جو ہے وہ جو آپ میرا وہ کہہ رہی تھی بھی ثبوت, اور نون افعال خمسہ میں سے ہے یہ, یعنی ہاں مطلب یؤمنون نا اس کی فل فارم آئی ہوئی ہے. نون اس کے حالت رفع میں ہونے کی نشانی ہے, نون کے حالت رفع میں ہے. اگر نون نہیں ہوگا تو حالت نصب یا جر میں ہوگا, ٹھیک ہے. جی جی. جر ہو سکتا ہے, I'm sorry, نہیں جار نہیں, آپ نے جر نہیں ہو بتایا تھا کہ فعل فعل میں, کا جار نہیں ہوتا. بالکل فعل میں حالت جر نہیں ہوتی, حالت نصب اور حالت سکون ہوتی ہے, جزم کی رفع, حالت ہوتی جزم ہے. اور نصب ہوتا ہے. جی بالکل. اور اسم میں حالت جر ہوتی ہے, حالت سکون نہیں ہوتی, یہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا میں نے. جی جی بتایا تو تھا. اگر نون موجود ہے تو کیا مطلب ہے کہ یہ حالت رفع رفع ہے, میں ہے. اور اگر نون موجود نہیں ہے تو مطلب ہے کہ یا تو حالت نصب ہے یا حالت سکون ہے. اور جی واو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے, جمع کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. تو یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں, بال, اور جو آمن یؤمن ہے, انہوں نے مطلب جو ہم عامر صاحب کا لیکچر سن رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ با کے صلہ کے ساتھ آتا ہے پھر, ٹھیک ہے, کسی پر ایمان لانا, اس کے پھر معنی ہوتے ہیں. جو آمنا باب افعال سے کبھی بھی اکیلا نہیں آتا, با کے صلہ کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون, جی یقیمون کو کون کرے گا, کوئی اور آ جائے پلیز جلدی سے, شاباش, یہ نہیں چل رہا ہے. یقیمون, جی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, کون آئے گا, شاباش. جی اس کا جی روٹ ورڈ تھا, اگر ہم اس کو توڑ کے دیکھیں گے, جیسے اس میں واو جمع کی نشانی تھی, اور نون ٹھیک ہے, جو آپ نے بھی بتایا یہ نون ہاں, عرابی, اور ان کا, اور یا جو شروع میں آتا ہے یہ ہمارا مدارہ کا ہے, جو اس میں ایڈیشن ہوتا ہے, تو ہمیں کاف میم اور کاما, اس کا ہمیں نکلے گا ہاں, لیکن اس کا, نہیں لیکن کیا بھی نظر آ رہا ہے نا, لیکن ہاں وہ اس کا, جی لیکن اس کا جو وہ اوریجنل ہے, لیکن اس کو ہم نے جو اس کے ٹریٹمنٹ کر کے, اجفف کا ٹریٹمنٹ کر کے اس کا کیا ہے, تو وہ قواما نکلے گا. یعنی روٹ ورڈ تھا خوف واو میم, جی ٹھیک ہے, اوکے. تو قواما اور یہ اجوف ہے, یقویمو, ٹھیک ہے.
جی. اور اور اب اس کا اگر ہم اچھا ٹریٹمنٹ. جی. کیا یہ ثلاثی مجرد میں استعمال ہوا ہوا ہے کہ ثلاثی مزید فیہ میں اقصا؟ یہ تو ابھی تو ہم جو اس کا ایشو یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ثلاثی مزید میں لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو باب افعال میں ہی ڈالنا ہے، ثلاثی مزید فیہ میں. ہاں ثلاثی مزید فیہ ہے. اور اس جی. کی وہ عامر سہیل صاحب کی اگر ہم وہ ویڈیو سن رہے تھے، جب میں بھی سن رہی تھی تو بڑا اچھا انہوں نے بتایا کہ جب بھی دیکھیں آپ کو شروع میں ضمہ نظر آ جائے نا تو آپ الرٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نارمل نہیں ہے، یہ نارمل فعل مضارع پہ ضمہ نہیں ہوتا ہے نا، نہیں ہے کیونکہ جی. فعل ثلاثی مزید میں یفعل. نہیں ہے. ہوں انہوں نے بتایا تھا کہ 4 صورتیں ہوں گی، یا تو مجہول 4 ہوگا یا یا پھر وہ تو 3 مجہول ہمارے ہوگا. جو باب افعال بالکل ہے، ٹھیک ہے. تین ہمارے جو باب افعال میں سے ہیں، سوری باب افعال کہہ رہی ہوں، ثلاثی مزید کے 3 ابواب ہیں نا، ان میں سے کسی میں ضمہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں سے بھی ہم کیٹیگرائز کر لیں گے، تو پھر ہمیں اچھا یہ تو افعالات. اچھا اب 1 بائی 1 چلتے ہیں. آپ نے کہا ہاں. جب بھی ہمیں ضمہ نظر آئے نا فعل مضارع پہ تو آپ الرٹ ہو جائیں کہ اب ہمیں پہچاننا ہے سب سے پہلے. تو آپ نے کہا یا تو مجہول ہوگا، ٹھیک، تو کیا دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کہ یہ مجہول نہیں ہے، اس کی کیا نشانی ہوگی؟ اس کی نشانی اس میں جو اس کے جو عین کلمہ پہ زیر ہوگی اور لام کلمہ شاباش، پہ فتحہ زبر یا ہوگی، فتحہ ہو. فتحہ ہوگی. لام ہاں کلمہ پہ فتحہ ہوگی اور عین کلمہ پہ زیر ہوگی. لام کلمہ پہ لام کلمہ پہ وہ میں غلط بول رہی ہوں. جیسے ناصرہ ینصرو تو ینصرو، اچھا ہاں، ینصرو عین دونوں کلمہ صورتوں میں بھی یعنی آئین ہی دیکھیں گے، دونوں صورتوں میں آئین ہی آئین کلمے دیکھیں پہ دیکھیں گے. گے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سعدیہ، میں یہ کہہ رہی دونوں صورتوں میں آئین کلمے پہ ہی دیکھیں گے، آئین زبر ہے یا کلمہ زیر ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر مجہول ہوگا تو آئین کلمہ پہ کیا نظر آئے گا؟ فتحہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے اقصا، کوئی بھی اس کی نا کوئی بھی ایک مثال اقصا یاد رکھ لو، جیسے ناصرہ سے رکھ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بھی اس طرح ہی رکھی اچھا ہوئی ہے، ورنہ رولز یاد نہیں رہتے. مثال یاد رکھو، اس سے پھر رول نکالنا، اچھا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے ناصرہ، اس کی تو کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے نا قرآن پاک میں. ناصرہ اس نے مدد کی، تو اس کا مضارع کیا ہے؟ ناصرہ ینصرو. ینصرو، ینصرو، ٹھیک ہے. تو اس کا جو مجہول بنتا ہے نا ینصرو بنتا ہے، ینصرون، ینصرو، تو صاد کے اوپر فتحہ رہتا ہے. بس یہ والی پکی سی یاد رکھ لو مثال، ٹھیک ہے. اچھا اوکے، اچھا اچھا ٹھیک تو ہے. وہ فتحہ آتا ہے فعل مضارع اگر مجہول ہو تو عین کلمہ پر فتحہ آتا ہے. لیکن کیا فتح ہمیں یہاں فتحہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہاں تو نہیں. کسرہ نظر آ رہا ہے، تو یہ مجہول نہیں ہو سکتا. یہ تو آپشن ختم، خلاص، ٹھیک ہے، مجہول نہیں ہو سکتا، کسرہ ہے یہاں پہ. فتحہ ہوتا تو مجہول ہونے کے چانسز تھے. ٹھیک ہو گیا. فتح. اچھا، تو باقی 3 اور کیا پاسبلٹیز ہیں کہ پھر وہ ثلاثی مزید فیہ کے 3 مزید ابواب ہیں جس کے شروع میں ضمہ آتا ہے. وہ ضمہ کون آتا ہے. سے ہیں؟ ایک تو فعلا، ہاں ایک باب افعال ہے، افعل یفعل افعال، ٹھیک ہے. اور پھر فعل یفعل تفعیل، اور فاعل یفعل مفعلا. تو اگر صحیح ہو ہم اس گیا. کو دیکھیں دمہ بھی نہیں ہے تو ہمارا یہ والا بھی باب ہمارا نکل جائے گا، فعل والا باب جو ہے، کیونکہ اس میں دمہ نہیں ہے. نہیں نہیں، شد نہیں فعل ہے. والے باب دیکھو یا 3 ہے نا. اللہ کیا بول رہی ہوں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. دمہ بولنا تھا. ہاں 3 پاسبلٹیز تھی نا، 3 ابواب ہیں جس میں ضمہ آتا ہے فعل مضارع پہ، ٹھیک ہے. ایک ہے باب افعال، وہ کیا ہے؟ افعل یفعل، ایک تو یہ ہے افعل یفعل. ایک ہے باب تفعیل، فعل یفعل، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے فعل یفعل، عین کے اوپر شد، ٹھیک ہے، یفعل. اور تیسرا کیا ہے؟ آپ نے کہا فعل یفعل، یہ ہے، ٹھیک ہو گیا، باب مفعل یفعل. تو اب ان تینوں میں سے ہم نے پہچاننا ہے کہ کون سا ہے، ٹھیک. یہ ٹوٹل 4 پاسبلٹیز ہیں شروع میں ضمہ آنے کی. مجہول ہم نے چیک کر لیا نہیں ہے. اس کے بعد ان تینوں میں سے کون سا باب ہے یہ چیک کرنا ہے، ٹھیک. تو سب سے یہ پہلے وہ والا، شد والا تو نکل جاتا ہے کہ ہاں کیونکہ وہ شد شد نہیں نہیں نظر آ رہی، کوئی شد نہیں ہے. نظر آ رہی، تو یہ بھی کینسل، ٹھیک. اور یہاں پہ بھی ایک الف نظر آنا چاہیے نا ایکسٹرا، ہاں تو وہ لازم. پھر ہمارا فعال کا باب ہوگا. باب ہاں وہ یفعل ہوگا، یو بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، تو یہ والی کیٹیگری بھی نکل گئی، ٹھیک ہے. یہ والی کیٹیگری شروع میں نکل چکی تو صرف یہی والی کیٹیگری بچی ہے ایک، ٹھیک. تو پھر اب یہ ہمارا افعال ہاں تو باب سے باب ہے. افعال سے ہے، ایسے پہچاننا ہے شروع میں. یہ عامر سہیل صاحب نے بتایا تھا، ٹھیک ہے.
جب بھی ضمہ آئے گا, آگے بھی ہم چلیں گے نا انشاءاللہ پورے قرآن میں, تو ہم نے بس یہ ٹارگٹ رکھنا ہے, جب بھی ضمہ آئے گا شروع میں تو پہلے تو سب سے پہلے پہچانیے کہ یہ ہے کیا چیز, ٹھیک ہے. تو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے مجہول کی طرف دھیان جاتا ہے, تو اس کا آپ جو ہے وہ آئین کلمہ دیکھ لیں, فتح ہوگا تو مجہول ہوگا, ٹھیک. اس کے مصری پر بعد اس کا مجہول بنے گا کیا؟ کس کا؟ یؤمنون ہوتا ہے لفظ, اسی کا یؤمنون نہیں کا. نا, میں ویسے بات کر, ہمیں تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں نہیں سادیا, ہم شروع میں بات کر رہے ہیں. نہیں اس کا نہیں, شروع میں ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک لفظ ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں ابھی اس کے بارے میں پتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پہچاننے کے لیے ہم بات کریں گے, اس کا مجہول نہیں بنے گا. اچھا جی, تو اس کے بعد جو 3 ابواب جو ضمہ لیتے ہیں ثلاثی مزید کے, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یا تو شد آ جائے گا تو باب تفعیل سے ہوگا, الف آ جائے گا تو وہ باب مفعلہ سے ہوگا, اور اگر نہ الف نظر آ رہا ہے نہ شد نظر آ رہی ہے تو پھر کیا پاسبلٹی ہے کہ باب افعال سے ہے, افعل یفعل, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بلکہ باب افعال سے ہی تھا جیسے وہ بتایا انہوں نے, یؤمنون, ٹھیک ہے. تو وہ تو آسان تھا, مطلب اس لیے آسان تھا کہ اس میں حمزہ میم نون تھا وہ, لیکن یہ جو ہے یہ اس میں غیر صحیح فعل آ گیا نا, یہ بیچ میں واو آ گیا. تو جی اکثر ٹرائی کریں اس کو باب افعال میں داخل کرنے کی. باب افعال میں داخل کرنے کی, ہاں یعنی یہ روٹ تو ورڈ پھر تو ہم نے ہاں اس کا دیکھ لیا نا. دیکھ لیا. اب اس کا وہی اجوف کے جیسا ٹریٹمنٹ کریں گے, جو اس کی واو کی حرف علت کی حرکت ہے وہ پچھلے حرف میں منتقل کریں گے, اگر وہاں پر پہلے خیر ہے, ہوگی تو پھر نہیں تو اس میں ابھی تو یہ کیا اس کو اس میں اسی میں آپ ٹریٹ کر رہی ہیں ثلاثی مجرد میں کہ ثلاثی مزید فی میں داخل کر کے ٹریٹ کریں؟ اچھا مزید میں کیونکہ داخل کر کے ہم نے کریں. ڈائگنوز کر لیا نا اس کو کہ یہ باب افعال ہے نا, تو اس کو باب افعال میں داخل کر لیں. ٹھیک ہے, یہ اقوامہ تھا, تو یہ اب ہم اس کو کریں گے واو کی جو حرکت ہے اس کو پچھلے اس میں کریں گے, ڈالیں گے یقویمو, ایسے بن جائے گا نا. اچھا اب ہم اس کا مضارع کا کریں یا ماضی کا کریں؟ مضارع ہی کر لیتے ہیں کیونکہ مضارع ہی یوز ہوا ہے نا یہاں پہ, ہے نا. ہاں جی, تو جی اس میں اب ہم دیکھیں یقویمو میں حرف علت ہے واو کی حرکت کو ہم اس سے پچھلے لیٹر پہ لے کے جائیں گے, تو وہ جو ساکن ہے تو وہ کسرہ کے ساتھ آ جائے گی, یہاں آ گیا, اور پھر کسرہ کے کمپیٹیبل ہم نے جو حرکت لے کے آئے یا تو یقیمو, یقیمو صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. یقیمو, اقوامہ یقیمو. اور یقیمو نارمل فعل مضارع اور بن گیا ہمارا, اور پھر یہ یقیمون اس کی ہاں اس کی وہ اس کا آگے سیغہ ہے نا ہمارا جمع بنا ہوا, جمع بنا. یقیمون صحیح ہو گیا, ریویژن ہو گئی. جی چلیں ٹھیک ہے. یقیمون وہ قائم کرتے ہیں کیا, الصلاۃ, نماز, معنی تو نماز کا ہے, اور یہ اس میں معرفہ ہے, اور یہ منصوب ہے, کیوں اور منصوب ہے؟ اس کے اوپر فتحہ ہے. ہاں کیوں فتحہ ہے؟ کیونکہ یہ جو فعل ہے نا یقیمون قائم کرتے ہیں, یہ فعل ہے نا, تو اس کا اور مفعول ہے اس یہ, کا مفعول ہے. ہاں کہ نماز کیا قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ٹھیک صحیح. آگے, اور یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے بالکل بس اب تک تو یہی تک پتا ہے, اس سے آگے کا صحیح ہو نہیں گیا, پتا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مطلب آگے اس سے چلیں. آگے کیا ہے, اس میں کچھ اور بھی ڈیٹیل ہے وہ نہیں مجھے پتا. ہاں نہیں بس اتنا ہی ٹھیک ہے, آگے چلیں. اچھا, وہ مما وا اور حرف عطف ہے, مما یہ من اور ما سے مل کے بنا ہوا ہے. صحیح, من حرف جر ہے, اور ما جو ہے اس ہاں میں موصول ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں کو ملا کے مما, اس میں سے جو, اور اللہ, اچھا اس کا پتہ نہیں اب کیا لکھا ہوا تھا, بس اس میں یہی لکھا ہوا ہے. اور یہ زور دینے کے لیے نا, اگلے اس کو زور دینے کے لیے یہ پہلے اس سے لکھا ہوا ہے, رزقناہم ینفقون, یعنی وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے, تو اس کو زور دینے کے لیے اس کو یعنی مقدم کے طور پر لکھا ہوا ہے, یعنی اس کے مقدم ہونے سے اس کے اوپر زور دینے کا مطلب ہے.
ہاں صحیح ہو گیا، لیکن اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کس کا؟ یہ ينفقون کا روٹ ورڈ کر کے کرتے ہیں نا، فعل ہے نا یہ، ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہے نا، جیسے ابھی ہم نے پیچھے اس کو ٹریٹ کیا ہے ہاں یقیمون اس کا جی واؤ اس کی جمع کے، واؤ اور نون جو ہے وہ اس کی جمع کی نشانی ہے. اگر ہم اس کو ہٹا دیں اور ہاں، جا کو اب بھی ہم ہم ہٹا تھوڑا سا کے اس کو دیکھیں تو فکس ہمیں کر لیتے نون ہیں، فا صرف کاف. واؤ جمع کی نشانی ہے، فکس اچھا اور کرتے ہیں نون اس کا کو. کیا تھا؟ ہاں نون نون کا کیا آپ نے حالت بولا؟ رفع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. حالت رفع کی، ہاں ٹھیک ہے. ہاں، اگر نون ہوگا رزق اقصا ایکسکیوز تو می، جی جی یس، جی جی رزقناہم کا کر لیا ہے. کیا سوری میں ادھر رزقناہم رہ گئی ہے بیچ میں، مما کے نہیں، بعد رزقناہم بھی ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ اس سے سملر تھا نا تو پہلے اس کو کر لیتے ہیں. رزقنا کو بھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے. میں نے ينفقون مجھے لگا کہ تھوڑا اس کے سملر ہے تو پہلے اس کو وہ تھوڑا اس کی ہو جائے. جی کریں، وہ ينفقون کو کریں. عامر شیر نے بھی ایسے. اچھا ينفقون وہ بھی اسی طرح ہم نے کیا کہ حالت رفع کی نشانی ہے، نون ہٹایا اور واؤ جو ہے وہ جمع کی نشانی ہے اس کو بھی نکالا، یا جو ہے مدارے کی نشانی ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس روٹ لیٹر نون فا قاف نف آ گیا. جی اب نون فا قاف فا ہمارا روٹ قاف ورڈ ہو گیا، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے چلیں. اب اگر ہم اس کو اسی طرح اس کو ہم وہی دیکھیں باب کہ فعال میں شروع میں ضمہ ہے. دمہ ہاں ہے. ہاں ہاں جی شروع میں دمہ ہے تو اس سے دیکھیں گے ہم کہ یہ مجہول کا وہی، ہے تو ہاں 4 فقون ہے. پاسبلٹیز ہیں، تو ٹھیک ہے. نہیں اس میں وہ نہ تو باب مفعلہ کی بھی پاسبلٹی نہیں ہے، ہاں الف نہیں ہے، اور نہ ہی شد نہیں ہے، شد بھی نہیں ہے، اور کسرہ بھی نہیں، فتحہ بھی نہیں ہے، تو فتحہ پھر ہونا بھی نہیں چاہیے. ہے. تو ہماری یہ تینوں پاسبلٹیز نہیں ہیں. تو پھر اس کے بعد ہمارا یہ آ گئی باب یہ باب افعال کی افعال پاسبلٹی سے افعال ہے، میں ہے. ٹھیک ہے. تو باب افعال کے کیا وزن ہوتے ہیں ماضی اور مضارع کے؟ افعال یفعلو. تو یہ ہمارا ہو گیا انفقا ينفقو. ہاں انفقا ينفقو، تو یہ میں ایکسٹرا لگا رہی ہوں یون، ٹھیک ہے، ينفقو. ہاں تو آسانی سے ہی بن گیا الحمدللہ، ہے ہاں نا. ينفقو الحمدللہ. کیوں آسانی سے بن گیا؟ کیونکہ حرف علت نہیں تھا کوئی اس میں، محموز بھی نہیں تھا، ہے نا. ہاں کیونکہ یہ سمپل سارے وہ لیٹرز تھے نا. ہاں نارمل لیٹر سے، حرف علت کوئی نہیں تھا. ينفقو واحد ہے تو ينفقون اس کی جمع ہے. جمع ہے ينفقون غائب کا صیغہ ہو گیا، مذکر کا غائب کا صیغہ ہو گیا. وہ اور خرچ کرتے ہیں. ہاں صحیح. اب رزقنا پہ آ جاؤ. ہاں رزقنا کیا جی ہے اس کا؟ ہاں رزقنا بھی جو ہے یہ فعل ہے اور کون یہ سا فعل ہے؟ متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے. صحیح. اور یہ متکلم کا صیغہ ہے جمع کا رزقنا، اور یہ ہم کے ساتھ ضمیر جڑی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو الف تھا اس کو ہم نے چھوٹے الف میں تبدیل کیا ہے. اوکے، تو یہ ہم کیا چیز ہے؟ اور یہ ہم اس کی ضمیر ہے اور یہ کس کی؟ ضمیر فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہاں تو رزقنا کے جڑی ہوئی ہے نا، کے ساتھ اوکے، ضمیر جڑی یہ ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ اس کا جڑتی مفعول ہے. ہاں نہیں مفعول ہمیشہ ہے. نہیں جڑتی، ہاں مفعول ساتھ میں جڑا ہوا ہے، اور اگر ساتھ میں مفعول ہو تو وہ زور زیادہ ڈالتے ہاں ایسا ہے. اس کی رزقنا کا یہ تو آپ نے کہا نا کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے نا، تو اس کا واحد مذکر غائب کا کیا صیغہ، پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ ہاں ہاں اس کا رضا کا یہ باب ہوں نصرہ سے ہے، رضا کا یرزقو. ہاں تو رازقہ اس گردان سنا دے ذرا پوری ایک دفعہ. ہاں جی رازقہ رزقا رزقو رزقت رزقتا رزقنا رزقتا رزقتما رزقتم رزقتی رزقتما رزقتن رزق رزقتو رزقنا. ہاں رزقنا ہم نے رزق دیا، ٹھیک ہو گیا. رزقنا اور آپ نے بتا دیا کہ ہم جو ہے مفعول بن گیا کیونکہ ضمیر جب فعل کے ساتھ جڑتی ہے تو مفعول بن جاتی ہے، ٹھیک. جی اس کا مفعول ہوتی ہے. جی صحیح. ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اور آپ بتا کیا رہی تھی کہ وہ زور کیا کس سے پیدا ہو گیا؟ مما سے نہیں ہاں رزقناہم، یہ جو آپ اس کا پوچھ رہی ہیں. ہاں ہاں آپ کچھ بتا رہی تھی نا کہ زور پیدا ہو گیا، پھر میں نے کہا کہ پہلے وہ فعل کر لیں. ہاں یہ جو مما کا جو ہے یہ شروع میں لانے سے اس پہ زور پڑتا ہے جو وہ خرچ کرتے ہیں حالانکہ ہمارے. جو نارمل اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں فعل پہلے ہوتا ہے نا. ينفقون وہ ہاں خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا،
ٹھیک ہے, یہ بعد میں آنا چاہیے تھا, لیکن پہلے یہ آنے سے یہ اس میں تاکید پیدا ہوگی کہ ہم نے ان کو دیا ہے, اس میں سے خرچ کرتے ہیں, ان کا کوئی کمال بھی نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہے جس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک وہ ایک جو فائدہ ہمیں گرامر اچھا کا مل یہ رہا وہ عامر شیر کی اس میں سے نا پڑھا تھا, تو نے کہا تھا مما مقدم آتا ہے تو زور پڑتا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا اس کی ریزن, جو ابھی آپ نے بتایا فیل آنا چاہیے پہلے, وہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی نارمل. دیکھو لیکن نا, میں نے لکھ نارمل تو لیا تھا. ہاں ہاں ٹھیک ہے, صحیح. ہاں جملے فیل ہیں, ٹھیک ہے. ہاں دیکھو, دو طرح کے جملے ہوتے ہیں نا اکثر, ہم نے پڑھے ہیں جو نارمل, یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے, رائٹ. تو اب یہ مم جی کیا جی من جو ہے یہ کوئی اسم ہے کیا, جملہ اسمیہ کہیں گے ہم اس کو؟ نہیں, مین تو حرف ہے نا کیونکہ ایک. یہ حرف ہے نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں جو مین فعل کیا ہے, وہ خرچ کرتے ہیں, یہ مین فعل ہے. ينفقون, یہاں سے جملہ شروع ہونا چاہیے تھا اگر نارمل سٹرکچر ہوتا جملے کا تو, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک چیز اٹھا کے شروع میں لے آئے تو اس پہ وہ زور دینا مراد ہوتا ہے کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے, ان کا اپنا کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ مانگ رہے ان سے, اور اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں مانگ رہے. یہ کس پہ خرچ کرنا ہے؟ لوگوں پر ہی خرچ کرنا ہے, لوگوں کے لیے ہی خرچ کرنا ہے, اور اس میں سے ہی کرنا ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے. سبحان اللہ. اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. جی کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں؟ ينفقون سب کو کلیئر ہو گیا, رزقناہم بھی سب کو کلیئر ہو گیا, اور یقیمون بھی کلیئر ہو گیا, ہم نے بھی اس کی ریویژن کر لیا آج, اور یؤمنون کی بھی ریویژن ہو گئی. جی کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا پوچھنا ہے یا بتانا ہے؟ جی سمینا جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مس یہ بھی دونوں جملے پھر وہ بن جائیں گے, اللہ زینا اسم موصول ہے نا, تو یہ اللہ زینا کا صلہ بن جائے گا. جی یہ ٹھیک یؤمنون ہے, بالغیبی صلہ اول, پہلا صلہ ہے نا. جی 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 ہاں یہ پہلا صلہ اس کا. وَيُقِيمُونَ, اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ, یہ دوسرا صلہ, بلکہ 3 ٹھیک صلے ہے. آ گئے اس کے. ایک ٹھیک ہے, واو عطف تھا. ہاں وعطف بالکل, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. یہ ساری صفات آ گئیں کس پہ یہ سارا ہو رہا ہے, یہ ساری صفات آ گئی کس کی؟ متقین کی. متقین. بالکل ٹھیک, صحیح. تو بس جی یہیں پہ مصرفت, جی ہاں مصرفت بس ذرا ایک مجھے کلیئر کر دیجئے, وہ عامر سہیل صاحب استعمال کر رہے تھے ایک ٹرمینالوجی معطوف الیہ اور معطوف اول, معطوف ثانی. تو یہ ہاں معطوف اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو کہ وہ عطف واو کی وجہ سے معطوف اول ہے اور یہ ہاں معطوف ہاں ہاں ثانی ہے. ہاں بالکل, یہ صحیح ہے. دیکھیں ابھی جیسے انہوں نے کہا نا سمینا جی نے کہ الذین, اس میں صلہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور سوری اس میں موصول ہو گیا, اس میں موصول, تو اس کا یہ پہلا صلہ ہو گیا. یہ معطوف اول ہے, رائٹ؟ نہیں یہ معطوف ایسے اول ہے, بولیں یا گے یقیمون الصلاۃ معطوف اول ہے. معطوف یہ معطوف یقینا الیہ, معطوف ہوگا, یہ یومنون معطوف تو الیہ. صلہ ہے. ایک منٹ ایک ایک کر کے بولیں. یہ معطوف الیہ ہوگا, الذین یؤمن, الذین کے, یہ تو الذین اس میں نہیں, موصولہ ہو گیا, اور ہاں, اور یؤمنون بالغیب یہ معطوف الیہ ہے, رائٹ؟ نہیں نہیں نہیں. اچھا ہاں جی سمینا اس میں جی تو آئیے. حرف عطف نہیں ہے. ہاں جی سمینا جی آئیے. جویریہ آپ پہلے اس کو نا, جیسے انہوں نے 3 جملوں میں اس کو استعمال کیا تھا نا, وہ 3 بنائے. ٹکڑے. یؤمنون اچھا بالغیب, ينفقون ہاں مما رزقناہم, اور یقیمون الصلاۃ. تو یہ تینوں ہو گئے نا. ہاں. تو جیسے انہوں ابھی نے نا اس وہ کو جو آپ کہہ رہی تھی نا, فرسٹ والا مطوف فرسٹ اول, والا جو مطوف ثانی. سمینا میری بات سنیں, جو فرسٹ والا جی پورشن ہے نا اس کو ہاں معطوف جی, الہ بول رہے تھے وہ, یا تو ہاں جی میرے سننے بالکل. میں غلطی ہوئی ہے, تو یہ نہیں معطوف نہیں الہ ایسے ہی ہوا تھا, نا. صحیح سنا ہے آپ نے. ایسے ہی تھا, صحیح سنا صحیح ہے. سنا ہے, ہاں جی ہاں. جی صحیح یہ سنا. معطوف الہ ہوگا یؤمنون بالغیبی, اور پھر واو کے بعد جو آئے گا پھر وہ معطوف الہ ون, مطلب ہاں اول, جی اور بالکل. معطوف. اچھا اوکے اوکے ٹھیک ہے. معطوف بولے تھے انہوں نے, معطوف الیہ. ہاں اس کو اچھا بولا تھا کتنے بولے تھے؟ یؤمنون بالغیبی. اس پہلے جملے وہ کو دو یؤمنون دو بولے تھے. بالغیب کو.
दो बोले थे ना सादिया? 2 मातूफ बोले थे, हाँ तो जी, वो 2 कौन कौन मातूफ से बोले दो थे। हुए? एक ये ये हुआ युमिनूना युमिनूना बिलगैबी, इसको मातूफ इलैही कह रहे थे, यानी कि पहले वाले को इलैही कह रहे थे, बाद वाले को मातूफ कह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मातूफ अव्वल और मातूफ सानी कहा था उन्होंने। एक युकीमुन अस्सलाता मातूफ अव्वल था, और उसके बाद जो दूसरा था वो रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वो मातूफ सानी था, ऐसे कहा था। मुझे लगता है मैंने दोनों का सुना है, दोनों मिक्स हो रही हैं। और दूसरा भी सिफत, ये मातूफ मतलब मौसूल से क्या कहते हैं इसको, मातूफ किसको कहते हैं मातूफ को? नहीं वो मातूफ अतब से है ना जिस पर सादिया। अतफ हुआ से है, है मातूफ। मातूफ, सही सही। मातूफ हाँ जिस पर वो असल अतफ में हुआ है। मुसीबत वो न्यू टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है ना, तो वो इसलिए जरा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने कहा आपसे पूछूं। मैम रिफत, मेरी जो मैंने जितना समझा था ना उसे, युमिनूना बिलगैबी जो है वो पूरा मातूफ इलैह है, और हाँ युमिनूना के अंदर, क्योंकि युमिनूना के अंदर फाइल छुपा हुआ है, और फाइल छुपा हुआ है, ये फेल फाइल मफूल पूरा मिलके जो है युमिनूना बिलगैबी एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, ये मातूफ इलैह है। और फिर युकीमून सलाता, ये फिर दूसरा सेंटेंस है, ये ए जो है मातूफ नंबर 1 है, और फिर वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो मातूफ नंबर 2 या मातूफ सानी इस है। तरीके से। क्योंकि उसमें दो ही बताए ना, तो यही हाँ, दो होंगे। वो हम कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि फेल आ रहा है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग मुरकबात की उस तरीके से आती है कि मुरकबात इस्म से रिलेटेड है, तो इस फेल के अंदर ही इस्म भी तो छुपा हुआ है। नहीं नहीं, तो वो तो मुरक्कबात, तो ये मातूफ मुरक्कबात में थोड़ी आता है नौशीन, वी आर नॉट मिक्सिंग इट विद दैट। वो कनेक्टिविटी कर रही है ना, अतफ हाँ, कनेक्ट कर रहा है ना एक दूसरे आज को। तो सिर्फ कनेक्ट करा है ना, मुरक्कब थोड़ी बन रहा है वो, ठीक है। तो यानी अल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनूना बिलगैबी, गैब पर ईमान रखते हैं, वो ये है हर्फ अत्फ जो पहला आया है, ठीक है। और ये मातूफ है कि किस पर अत्फ हो रहा है, इस पर, ठीक है, युकीमुन्नस सलाता। इंशाल्लाह चलिए इसको दोबारा भी सुन लेंगे। मुझे लगता है मैंने वो बहुत पहले अच्छा, सुनी थी, अभी मैंने सुनी जी। बस वो जो ये जवेरिया ने पूछा है मातूफ इलैह, ये मुझे नहीं पता कि मैंने सुना है, उसका बस मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि मातूफ अव्वल और मातूफ सानी मैंने भी सुना था। ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं बताऊं जी। युकीमुना ये सलाता यूमिनूना जो है, और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून ये हो गया मातूफ सानी, तो दो हो तो गए। हाँ बिल्कुल, यही मैं भी कह रही हूँ ना, यहाँ पे भी मेरा ये वाव ख्याल आ है गया ना। जी जी नाइला। कि मातूफ पहले होता है और मातूफ इलैह उसका बाद में होता है, नहीं नहीं, उन्होंने मातूफ इलैह पहले बोला है। लेकिन जो पता नहीं, मैंने वो भी मीना और सादिया ने सुना है तो वो लोग भी बता दें कि मैं सुन रही तो थी, मुझे तो लग रहा है ना वो ये है कि युमिनूना, कंफर्म बात है कि मातूफ इलैह पहले आता है और मातूफ बाद में आते हैं, और मातूफ जो है 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं, मातूफ इलैह जो है वो सिंगल होता है, ये कंफर्म बात है। सिंगल होता है। अच्छा, ओके, तो युमिनूना फिर मातूफ इलैह है, युकीमूना उसका मातूफ 1 है, और युनफिकूना मातूफ 2 है, ऐसे है। लफ्ज को नहीं बोलना, खाली लफ्ज थोड़ी है, उसके साथ और भी ये ना चीजें। वाव जहां खत्म होगा ना, मतलब वाव से पहले वाला, वाव अतफ से पहले वाला और वाव अतफ के बाद वाला, जहां पूरा जहां आ रहे सेंटेंस, हैं जी 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 जी, पूरा सेंटेंस कहलाएगा। जैसे क्योंकि ये तो वयुकीमूना पूरा सलाता सेंटेंस है। एक हो गया, जी 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 जी, वयुकीमूना सलाता एक हो गया, और फिर वह अगर आगे आ रहा है ना, और उसमें से जो खर्च करते हैं, तो वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून ये दूसरा हो गया, तो ये मातूफ सानी हो गया। ओके, हाँ, और ये तीनों मिलके इसकी खबर बनेंगे मेरे ख्याल से सिला की। खबर बनेंगे, सिला, हाँ हाँ बिल्कुल सिला बिल्कुल। बनेगा, ठीक। तो ये वीडियो आपके पास है तो प्लीज भेज सिला दीजिएगा इसमें बनेंगे, ग्रुप में। अल्लज़ीना सिला इसमें बनेंगे ना, सिला अल्लज़ीना सिला का है ना ये सिला पूरा। बनेगा। हाँ, जी समीना नाइला, जी। उनकी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है आमिर सुहेल साहब की, आप उसमें से देख लें, क्योंकि इतना ओके, सारा वो मैंने
मतलब शेयर करना जरा वो भर जाएगा पूरा हमारा نہیں ग्रुप. یہ آیت تو پوری دیکھوں گی میں, یہ آیت نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے جی جی سمینا جی آپ بہت کچھ اچھا کہنا ہوگا. چاہ رہی ہیں, آپ نے ہاتھ اٹھایا. جی مس انہوں نے اس طرح بھی کہا تھا کہ اس پورے فعلیہ جملے کو ماں موصولہ کا جملہ بنا دیں, جیسے من اور ماں کا, تو اس میں پھر پہلا جملہ جو ہے معطوف ہے. تو مس یہ جو واو سے حروف عطف سے پہلے ہے وہ ہوگا معطوف ہے. معطوف الیہ, دیکھیں ہاں ہاں جی ہاں اس کی طرف عطف ہے. اور ہیں کون سے معطوف کون سے ہیں, ابھی جویریہ نے جیسے بہت وضاحت سے کر دیا کہ یقیمون الصلاۃ یقینا نصر جی, اور اور ومما رزقناہم ينفقون یہ دوسرا. جی ٹھیک ہے کیونکہ مصطفیٰ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم عامر صاحب کی اور جو دوسرے بھی ہیں ان کو سن لیتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ڈسکشنز کرنے سے, اب جس طرح سے ہم آپ سے پوچھ کے اور چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں, وہ ریکارڈنگ سن کے خالی نہیں ہو سکتا, وہ تو امپاسبل ہے. ہاں ڈیفینیٹلی جب وہاں ہم کوشچن نہیں کر سکتے نا, جس چیز کی وہاں سمجھ نہیں آئی ہم کوشچن تو نہیں کر سکتے. صحیح یقیناً. ٹھیک ہے تو چلے متقین کو کوئی کرنا چاہے گا ریوائز ایک دفعہ, پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس. میں ٹرائی یہ کروں. کر دیں. چلے نوشین کر رہے ہیں, نوشین کر رہے ہیں, ہاں نوشین آ جائیں. اور اس میں بھی پھر ہم مسترح لیں گے نا سب سے پہلے تو, کہ جو ہے وہ متقین, یہ لل تو ظاہر ہے وہ ہے, لی تو حرف جر ہے, اور متقین جب ہے تو شروع میں میم پہ ضمہ آ رہا ہے نا. تو ہم اس کو جی نوشین آ جائیں, آپ نے کیوں میوٹ کر لیا اپنے آپ کو؟ وہ غلطی سے ہو گیا تھا. اچھا اوکے. لام کے لی کو ہم الگ کر دیں گے, یا نون کو الگ کریں گے, حمزہ لام کو شروع کے الگ کریں گے, تو بیچ میں ہمارے پاس بچ جائے گا متقی. صحیح. اب متقی جو ہے یہ باب افتعال سے لیا کا ورڈ ہے اور اسم الفاعل ہے. صحیح ہو گیا. اب ہمیں ہاں جیسے وہی میں کہہ رہی تھی کہ یعنی جی ابھی جو میں نے ایک گڑبڑ کی ہے شروع میں کہہ رہی تھی کہ شروع میں ضمہ نظر آ رہا ہے یہاں پر, تو اقصا آئی ووڈ لو کہ آپ ذرا آؤ, کیونکہ میں آپ کے ساتھ پہلے وہ کری تھی جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ 4 پاسبلٹیز ہم دیکھ رہے ہیں. اقصا جی جی کیا وہی 4 پاسبلٹیز ہم یہاں دیکھیں گے؟ نہیں یہ تو نہیں. پہلے ہی ہمارا اس میں ہے نا, اس میں میم لگا ہوا ہے نا, اس میں ہاں مدارے کا وہ تو نہیں ہے نا. ہاں اگر یہ شاباش, مدارے بالکل کی علامت ہوتی تو پھر ہم کرتے. بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیکی, بالکل یہی میں کلیریفیکیشن چاہ رہی تھی. ایکسیلنٹ, بارک اللہ فیکی. کہ اس میں جو وہ فعل تھا نا, جیسے یہاں پہ یؤمنون, یقیمون, ينفقون, رائٹ, تو اس میں یا لگا ہوا تھا جو کہ علامت مضارع تھی, تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے, اس کو پھر ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا وہ مجہول ہے, یا وہ کوئی باب افعال سے ہے, یا باب تفعیل سے ہے, یا باب مفاعلہ سے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر تو یا نہیں ہے, یہاں پر فعل مضارع نہیں ہے, تو یہاں پر پھر کیا ہے, یہ اسم ہے, کوئی فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ کیٹیگری ہو گئی. اور اسم میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ میم لگی ہوئی ہے ایک ضمہ والی. ٹھیک ہے, تو ضمہ والی میم کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ جی اسم الفاعل کی, اس کا ترجمہ ہوتا ہے والے. بالکل ٹھیک ہے, والے, اور اس کو کہتے ہیں اسم الفاعل کی. صحیح ہو گیا. جی چلے نوشین آگے. پھر ہم اس کو اگر فردر دیکھیں گے تو یہ ثلاثی مزید فی میں ماضی وہ مضارع معروف سے کنورٹڈ ہے, اس سے بنتا ہے یہ. اور یتقی تھا اس کا روٹ ورڈ سے نہیں چلیں گے نوشین؟ روٹ ورڈ, اچھا روٹ ورڈ جو ہے اس کا واو قاف یا ہے, وقی. واو قاف یا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, باب افتعال میں جب تا سے پہلے اگر حروف علت آ جاتا ہے تو وہ حروف علت جو ہے تا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. صحیح. تو یعنی مطلب اس کا وزن دیکھ لیتے ہیں. باب افتعال آپ نے کہا کیونکہ تا اس میں نظر آ رہی, باب افتعال, تو اس کا وہ افتعال ہے نا. پہلے وزن دیکھ لیتے ہیں, اس وزن میں اس کو ڈال لیتے ہیں. افتعال یف ہے نا, یفتعل, یف یہاں پہ سکون آئے گا, یف, اور یہاں پہ ایک تا آ جائے گا.
यफ्ताइलु, यहाँ पे यानी नहीं बल्कि यफ्ताइलु में या वाव ता हाँ, यफ्ताइलु में सिर्फ या यानी ता ही एक्स्ट्रा है ना, बाकी तो फा लाम तो वही है ना जो मादे के होते हैं। सही, मैं बस वही करना चाहती कि हमें सेपरेट पता चल जाए कि क्या है। तो यव है ना, यफ्तक़ियु, हाँ यव्तक़ियु, इस तरह बन गया। सही। अब क्योंकि दो हरूफ इल्लत भी आ गए हैं और वाव है ता से पहले, इसको हम ट्रीटमेंट कर देंगे इसका, ये ता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो ये बाबे इफ्तिआल में ही ये कायदा लगता है सिर्फ, है ना, कि अगर वाव आ जाए तो उसको किस में बदल देते हैं, एक ता में। ठीक है, तो ये ता में बदल गया। जी नहीं भाई, अगर फा कलमे पर हमजा वाव या या हो तो उसको वाव, उस वाव को ता में तब्दील कर देते हैं। कलीमे पर जी, ठीक है। क्या क्या हो, वाव या हमजा वाव या तो यहाँ पर वाव आ रहा है ना, तो उसको ता में बदल दिया, उसको ता में बदल देंगे। जी ठीक है, चलें आगे। तो ये क्या बन गया, यत्तक़ियु, ऐसे बन गया। फिर इसीलिए अब हम जब लिखेंगे तो इसको शद्दा वाली ता कर देंगे, क्योंकि पहला साकिन और नेक्स्ट मुतहर्रिक है। इदगाम कर देंगे, ठीक है। जब एक ही लेटर 2 दफा आ गया और उसकी आइडियल शक्ल भी हमारे पास ही है। आइडियल शक्ल क्या होती है कि पहले वाला हालत सुकून में हो और दूसरे वाले पे कोई हरकत हो, और बिल्कुल ये आइडियल शक्ल में ही हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये बन गया। और उसकी यानी ये वाली हरकत ही जो होती है वही फिर हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये यत्तक़ियु बन गया। ठीक है, फिर यत्तक़ियु बन गया। सही, अब क्या करना है इसको, अब यत्तक़ियु को बाब इस्मुल फाइल जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसकी यतान को हम ड्रॉप कर देते हैं और इसकी जगह पे लगा देते हैं, एक दम्मा वाला मीम लग गया। ठीक है, मुत्तक़ियु हो गया। सही हो गया, ठीक है। फिर और अगर इसमें इसमें मफूल बनाना होगा तो फिर हम एक और चेंज लाएंगे, आइन कलमे के नीचे से कसरा को हटा के उसके ऊपर जबर दे देंगे, अभी ये कसरा रहेगी। इस्मुल मफऊल बनाना है इसको, हाँ, इस्मुल मफूल अगर हमने बनाना होता तो आइन कलमे पे अगर जो जेर है वो जबर होता। इसको हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस्मुल फाइल इसलिए कि इसके आइन कलमे के ऊपर जेर है। अभी यहाँ पे ये वाला ये ना, जी जी, अगर ये जबर होती तो इस्मुल फाइल होता, अभी ये जेर है इसलिए इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल है, सही है। नहीं, ये तो जेर पहले से लगी है, हमने थोड़ी लगाई है। लेकिन अगर ये जेर नहीं होती यहाँ पे, अगर जबर होता तो हम इसे इस्मुल मफूल कहते। हाँ, यानी अगर हम जबर लगा दें तो इस्मुल मफूल बन जाएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी जेर है यहाँ पे, हाँ, इसीलिए हम इसे इस्मुल फाइल कह रहे हैं। सही है, ठीक है, ओके। आगे तो ये जो फिर ये लाम से ली जो है, इसकी वजह से ये, क्योंकि लाम से ली हरूफे नहीं, अभी ये इसकी यू खत्म नहीं हुई, मुत्तक़ियु, मुत्तक़ियुन हो जाएगा ये। हाँ, मुत्तक़ियुन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो हमने जब इसको इस्मुल फाइल बना लिया, तो इस्मुल फाइल तो ज़ाहिर तनवीन आएगा ना उस पर, फिर तो मुत्तक़ियुन हो गया। सही हो गया, ओके। अच्छा, इसमें मैंने एक जगह पढ़ी थी बड़ी मतलब वो बात मुझे समझ में भी नहीं आई है अभी, कि ये हम अभी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लाम कलमे पे दो पेश, लेकिन उलमा कराम और जो ज्यादातर लोगों ने इसको दो जबर में कन्वर्ट किया है। कहाँ पे?
مطلب ڈفرینٹ ویسے آپ رینڈملی جب ریڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں متقین کے طور پہ زیادہ تر لوگوں نے جب کوئی فائل اس میں مفعول بنا رہے ہوتے ہیں نا ہم تو رفعی حالت کا ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ کیوں کر رہے ہیں اس کا مجھے آنسر نہیں مل کے دیا ابھی تک. نہیں یہ دیکھو میرا کوشچن نہیں اس کی بات نہیں ہے نوشین, وہ ہوگا وہ مصدر کو ہوگا, مصدر جو ہے ناٹ اسم الفاعل اینڈ مصدر مفعول. ہاں وہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کے طور پہ زیادہ بنا رہے ہیں. کیا اب جیسے یہاں پہ بھی متقین ہونا چاہیے تھا. کس لیے نہیں, آپ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کنفیوز کر رہی ہیں اس کو مصدر کے ساتھ. مصدر جو ہے وہ موسٹلی اسکالر حالت نصب میں استعمال کرتے ہیں اس کو بولتے ہوئے. عامر سہیل صاحب بھی اس طرح ہی کرتا ہے حالت تک کو مصدر کو. یہ مصدر نہیں ہے, یہ تو اس میں فاعل ہے. اچھا مصدر کو وہ بولتے ہیں, جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا یعنی افعل یفعل, تو افعالن بولیں گے وہ عامر سہیل صاحب. اس کو مصدر کو اکثر جو ہے نا وہ حالت نصب میں بولتے ہیں, اور کہیں کہیں وہ حالت رفع میں بھی لکھا ہوتا ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ تو حالت رفع ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو نہیں, مصدر کو. اچھا اچھا فعل یفعل تفعیلا کہیں گے, اور کسی بک میں تفعیل لکھا ہوگا کیونکہ مصدر اس میں موسٹلی جی یہ لائک ہم تو یہ پڑھتے تھے کہ اسم کی اصل حالت مرفوع ہوتی ہے. ہاں تو ایسے ہی ہے, لیکن وہ مصدر ہے نا, مصدر ہے نا, نارمل اسم تھوڑی ہے, اس میں ذات تھوڑی ہے. تو اس کو موسٹلی میرا خیال ہے کہ مصدر جو ہے نا وہ اکثر وہ منصوبی حالت میں استعمال ہوتے ہیں, حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں جملوں میں. انشاءاللہ آگے آگے ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. تو اس لیے پھر شاید اس کی پریکٹس اس طرح ہو گئی ہوتی ہے کہ اس کو حالت نصب میں ہی بولتے ہیں, لیکن اس کی حالت رفع بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ جو میری انگلش کی گرامر کی بک ہے نا, جو میں انگلش والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہی ہوں, تو اس میں سارے مصدر حالت رفع میں ہی لکھے ہوئے ہیں. ایون ہماری بھی گرامر کی بک ہے جو اس میں حالت رفع میں ہی لکھے ہوئے ہیں سارے مصدر, لیکن عامر سہیل صاحب کو ہم دیکھیں یا اور بھی کچھ اسکالرس کو ہم دیکھیں تو وہ حالت نصب میں ہی بولتے ہیں. تو دیٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, لیکن یہ نوشین یہ ہاں یہاں پہ ہم اس میں فاعل کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں پھر آگے. متقین بن جاتا ہے. اب اس سے پہلے کیونکہ حمزہ لام لگا ہوا ہے تو ہم المتقی کر دیں گے اسے. اس میں بھی پہلے جانے سے پہلے اگر ابھی الف لام پہ ہم نہ جائیں, ٹھیک ہے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ اینڈ کس پر ہو رہا ہے, یہ جو ہمارا اسم الفاعل ہے یہ اینڈ ہو رہا ہے یا پر, جو کہ ایک حرف علت ہے. تو ڈو وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, ڈو وی نیڈ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, کہ اگر یا پہ اینڈ ہو رہا ہو تو یہ نارمل اسم تو نہیں ہے. جی کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا, یا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نوشین کیا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ یا پہ ختم ہو رہا ہے تو میں ایڈ کروں, پتہ نہیں جی صحیح ہے کہ نہیں. اس نوشین کی تو آپ کو پہلے سمجھ تو آئیے یہ نا حرکت نوشین, میں کیا پوچھ رہی تھی, میں کہہ رہی تھی یہ نارمل اسم نہیں ہے کیونکہ یہ یا پہ اینڈ ہو رہا ہے. جی جویریہ جی اس کی تو پہلے حرکت کو ختم کر دیں گے, اور کیوں حرکت حرکت کو ختم ختم کرنے کریں گے؟ یہ حرف علت ہے نا, یہ اوکے وہ والا رول لگائیں گے نا ہم یہاں پہ. میں نے تو متقیون سے نہیں, میں نے متقیو سے کیا کیونکہ لی نہیں لگایا میں نے ابھی. تو جو کیونکہ وہ اتنی کچھ ڈیفیکلٹ مجھے لگ رہا تھا تو میں نے اپنے سنو حساب سے اس سنو کو کرائی. سنو سنو جویریہ, متقیو ہے نا. جب یا سنیں جی اینڈ میں آتا ہے تو اس پہ جی الف مقصورہ نہیں لگا دیتے؟ نہیں مصطفیٰ ذرا مجھے کریکٹ کر دیجیے پہلے. جی جی بولیے. متقی یو ہے نا, اچھا نہیں تو متقی آپ یو ہے تو پہلے متقیون اس کیوں کی نہیں لگا رہی جویریہ, مجھے یہ بتائیے آپ, کیونکہ نارمل جو اسم ہوتا ہے جویریہ وہ تو تنوین کے ساتھ ہی ہونا چاہیے نا. متقیون کیسے ہے یا تو الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی, یہی نہیں ہم نے پڑھا, اسم کی تو یہی نشانی ہوتی ہے. وائی یو آر ناٹ بالکل گیونگ اٹ تنوین؟ جی گڑبڑ ہے, کچھ گڑبڑ ہے, مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے, کرتے ہیں اس کو حل. جی آپ بتائیے, کچھ کہہ رہی تھی آپ؟
نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا, مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایسے ہی رہے گا. اچھا پتہ چلیں نہیں. اب سنیں دھیان سے. یہ اصل میں اس کو جو اسم سنیں ذرا دھیان سے, جو اسم یا پر ختم ہونا اس کو اسم منقوص کہتے ہیں. او یس 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 اس یس. کو اسم منقوص کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسم منقوص جو کون سے اسم, جو اسم یا پر ختم ہو, اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں, جیسے وہ عامر سہیل صاحب نے بتایا قاضی, رائٹ, اور مثالیں دیں کوئی, حامی, اور چلیں بہرحال تو میں یہ کہتی کہ یہ اس میں منقوص ہے, جو یا پہ, جب بھی یا پہ ختم ہونا اسم, وہ اس میں منقوص ہوگا. اور اگر فعل کی بات کریں تو وہ بھی فعل ناقص کہتے ہیں نا اس کو, ریممبر, یعنی فعل مثال, فعل اجوف اور فعل ناقص ہے نا, جو یا پہ یا واو پہ ختم ہو. تو وہ تو خیر وہ یا واو پہ ختم ہو, لیکن یہاں پہ ہم صرف یا کی بات کریں کیونکہ اسم کی بات کریں, تو اس کو اس میں منقوص کہتے ہیں. تو یہ اسماء منقوصہ ہوتے ہیں اور ان کے تھوڑے سے الگ سے قوانین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو کیا قوانین ہوتے ہیں اس کے قوانین یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ تنوین کی حالت میں ہو, ٹھیک, تو وہ حالت رفع اور حالت جر میں وہ اپنی تنوین کھو دیتے, وہ اپنی یا گرا دیتے ہیں. یہ اس کا قانون ہے. ٹھیک ہے, دھیان سے سنو, دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اسماء منقوصہ جو ہوتے ہیں, ٹھیک, اگر وہ نکرہ حالت میں ہو, تنوین کا کیا مطلب, نکرہ, ٹھیک, اگر وہ نکرہ ہو تو دو حالات میں, حالت جر اور حالت رفع میں اپنی یا کو گرا دیتے ہیں. یہ اسماء منقوصہ کا قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر میں نے اس کو متقن بن جائے گا, پھر ایسے کہہ رہے تھے وہ, ریممبر, متقن, یہ حالت رفع بھی یہی ہے اور متقن حالت جر بھی یہی ہے. اب آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا, ڈفرنٹ سا لگ رہا ہے, بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ حالت رفع بھی متقن ہی ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, اس کا یہ ضمہ اس طرح نہیں شو ہوتا اسماء منقوصہ میں صرف. ٹھیک ہے, لیکن اگر حالت نصب ہو جویریہ, تو حالت نصب میں وہ اپنا فتحہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, حالت نصب کیا ہوگی, متق, اور یا واپس آ جاتا ہے, سوری, یا واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, متقین ایسے. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ حالت نصب میں تو پھر وہ الف بھی لگتا ہے ایک ساتھ, متقین. تو حالت نصب اس کا یہ ہوگا, لیکن حالت رفع اور جر میں یہ اپنا یا ڈراپ کر دیتا ہے اور متقین رہ جاتا ہے صرف. ٹھیک, اچھا. اور اگر, اب آئیے ذرا آپ الف لام کی طرف, کہ اگر آپ نے اس کو معرفہ بنانا ہو, ہر صورت میں نہیں اس کی گرے گی تنوین, لیکن ظاہر ہے جیسے نارمل باقی اسماء کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے, اگر آپ نے اس کو حالت رفع میں, سوری, معرفہ استعمال کرنا, تو پھر آپ اس کی ظاہر تنوین ہٹا کے الف لام لگا دیتے ہیں. ٹھیک, تو اس صورت میں پھر یہ ضمہ لے لیتا ہے. اس صورت میں تو دیکھیں نکرہ حالت میں تو ضمہ لے ہی نہیں رہا, وہ حالت رفع میں بھی وہ متقن ہی استعمال ہو رہا ہے. لیکن جب الف لام لگ جائے گا, ہاں, اگر ہم نے اس کو معرفہ استعمال کرنا ہے, تو پھر وہ لے لیتا ہے ایک ضمہ, المتقی, پھر ایسے آ جائے, المتقیو, ایسے آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ شاید ہم نے کبھی نہیں رول پڑھے ہوئے اس طرح سے گرامر میں, بالکل بالکل. لیکن چونکہ وہ ویڈیو میں ڈسکس ہوئے تھے تو مجھے لگا کہ میں نے تو پڑھا ہوا ہے تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے, باقی لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ نہیں. وہ اتنا کچھ مجھے, میں نے شیئر تو کر دیا تھا گروپ میں, وہ اتنا مجھے کچھ مطلب وہ بہت زیادہ کنفیوژن ہو رہا تھا, میں نے کوئی چھوڑ بات دیا. نہیں, میں نے بہت زیادہ رول انوالوڈ ہیں اس میں نا. اب دیکھو اسماء منقوصہ کے رول بھی اس میں استعمال ہو رہے ہیں.
لیکن اب آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کر دیا نا، انشاءاللہ اب ذہن میں رہے گا، تو سمجھ ہاں آ کوئی گیا. بات نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ I plan to do it once more. متقین کو ہم چھوڑیں گے نہیں، متقین بنا کے ہی رہیں گے اور بن کے ہی رہیں گے انشاءاللہ. اور وہ مجھے بات ان کی بڑی اچھی لگی عامر صاحب کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے ان پہ. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک لفظ ہے اور آدھے گھنٹے کا لیکچر ان کا ایک لفظ میں لگ گیا. تو انہوں نے کہا اندازہ کریں کہ متقین بننا اور بنانا کتنا مشکل ہے. تو لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں اس کا پیچھا، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے یہ. اور بلکہ نا میں انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ اگلے جو میں شیخ صاحب کے ساتھ ہم بک پڑھ رہے ہیں نا، اس میں پہلا لیسن ہی ہمارا نا اسماء منقوصہ اس میں ہے. تو میں نے انشاءاللہ وہ والا آپ لوگوں کو وہاں سے بھی ایک دفعہ پڑھا دوں گی اسماء منقوصہ اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تاکہ اور پکا کانسیپٹ ہو جائے ہمارا یہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی تک جو ڈسکس ہوا اس میں اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو موسٹ ویلکم، ضرور پوچھ لیں. اچھا المتقیوں تک تو پہنچ گئے نا، اب اس کو متقین تک تو پہنچائیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو متقیوں تک پہنچ گئے تھے جی، تو پہنچائیے آپ، چلیں جی جویریہ. تو پتہ ہے کیا، میں نے تو کسی اور طرح سے اس کو سمجھا تھا، اب وہ یہ ہاں تھوڑا نیا ہے، لیکن میں آئی ٹرائی کہ ہاں متقی اب کیونکہ یہاں پر یا کے اوپر دمہ آ رہا ہے اور ہوں حرف علت ہے، تو اس کو ہم تو یہاں تک گرا پہنچ دیں گئے گے. نا، المتقیوں تک پہنچ گئے نا، کیونکہ ہاں اگر وہ الف لام استعمال کریں نا، اگر ہم نے حالت اس کو ہم نے معرفہ استعمال کرنا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یس دین اٹ کین ٹیک اے وما، تو ٹھیک ہے اس شکل تک پہنچ گئے. لیکن تنوین کی شکل میں وہ نہیں استعمال ہوتا اس طرح، تنوین ہوگی تو پھر وہ یا ڈراپ ہو جائے گی بس، ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے اگر الف لام ٹھیک ہے. استعمال ہو، ٹھیک، الف ہاں لام استعمال ہو تو پھر وہ دمہ لے سکتا ہے، رائٹ. اور چونکہ یہاں الف لام والی شکل ہی استعمال ہو رہی ہے تو اس لیے دمہ لے سکتا ہے. چلیں اب یہاں سے آگے چلیں آپ. جی اچھا، پھر اس کے بعد کیونکہ ماقبل متحرک ہے تو وہ والا اعراب لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حرکت لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کسرہ ویسے رہے گا، اور مطلب اس کے کمپیٹیبل جو ہے وہ حرف علت آئے گا لے کر آئیں گے تو چھوٹی مت آئے گی. تو متقی تک پہنچ گئے پھر، ایسے، ہے نا. رائٹ. ہاں ہاں جی 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 جی. ہوں اور پھر اس کے بعد اگر کیونکہ لی لگا ہوا ہے تو حالت، کیونکہ للمتقین ہے تو حالت جر میں وہ پھر یا نون لگا دیں گے. مجرور جو حالت ہوتی ہے، حالت رفعی تھی متقیو، اور متقین جو ہے وہ مجرور حالت ہو گئی اس کو، اور جب وہ ابھی جو ٹریٹمنٹ کیا تو پھر وہ متقین بن گیا، کیونکہ قاف یا تو لگا ہوا ہے. اچھا ہاں ایک منٹ، اب اس میں دو یا آ گئے. ایک تو وہ والی یا جو کہ یا کو ڈراپ کر کے اور کمپیٹیبل اس کی جو ہے وہ لفظ لے کر آئے، دو نقطوں والی یا، اور ایک یا نون جو ہے وہ جری والی حالت آئی ہے. تو اب دو یا آ گئے نا یہاں پہ. المتقی، المتقیان، المتقیون، تو المتقیون حالت ایک رفع اور دیکھو، ہاں المتقیین. ہاں اس طرح، ایک منٹ، المتقیون ایسے بنا نا، اگر ہم اس کو لے کے چلیں اسی کو، ٹھیک ہے. المتقی، اس پہ پھر ایک اور رول اپلائی ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ دو یا المتقی آئیں گے تک نا ہم مجھ سے پہنچ تو. گئے تھے نا، اور ہاں مجھ سے تو دو. المتقیان تسنیہ میں آ جائے گا، اور پھر المتقیون، یا رائٹ ایسے بنے گا نا. ہاں ایسے بنے گا، صحیح ہے. اب بولیں. المتقیون، ہاں ہاں اب یہ تو حالت رفع تھا نا. اور تو اب سنو اس سنو سنو سنو، حالت رفع تھا، لیکن حالت رفع بالکل ٹھیک ہے، حالت رفع تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو حرف علت آ گئے نا ساتھ ساتھ، ہاں جی 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 جی. یا بھی آ گیا اور واؤ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر کیا رول ہوتا ہے جویریہ، جب دو حرف علت اکٹھے آ جائیں تو اس میں ایک تو ہوگا صیغے کا، ہے نا، اور ایک ہوگا مادے کا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا حرف علت مادے کا ہے. واؤ تو ہم نے صیغے کی وجہ سے لگایا نا، جمع کی وجہ سے لگایا ہے. We cannot drop it. یا ہے. We cannot drop it. تو یا جو تھا وہ مادے کا تھا، تو اس کو ڈراپ کریں گے پھر ہم، ٹھیک ہے. اور اس کی جو ہے نا وہ حرکت وہ پیچھے دے دیں گے یہاں پہ. تو یہ المتقون بنا اس طرح سے.
ٹھیک ہے یہ المتقون بن گیا. ٹھیک ہے. ہاں المتقون تو بس پھر المتقون سے پھر المتقین تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ واو اس میں جب آتی ہے نا یعنی حالت رفع ہے واو نون کے ساتھ اور حالت نصب اور جر یا نون کے ساتھ آگے بس وہاں سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا متقین پھر ہو گیا ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ المتقیون بنا پہلے یہ اور چونکہ دو حرف علت آ گئے یا اور واو تو پھر مادے کا ڈراپ ہو سکتا ہے صیغے کا نہیں ہو سکتا. واو کو کیسے ڈراپ کر دیں وہ تو ہم جمع کی وجہ سے لے کے آئے ہیں تو پھر یا کو ہی ڈراپ کریں گے اور یا کی حرکت جو ہے وہ پیچھے شفٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. متقون جیسے بن گیا. اگر اس کو المتقیون سے بھی نہ دیکھیں اگر اس کو المتقیو وہ جو شروع میں ناقص منقوص تھا ہاں المتقیو اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ کی تو المتقیین دو یا آ گئے اور پھر نہیں اس کا ٹریٹمنٹ جو کر کے دو یا کیسے آگے وہ تو جمع پھر بنا ہوگا نا یا یہ نسبی اور جری حالت کا بول رہی ہیں شاید. ہاں میں وہ بول رہی ہوں. نہیں تو اگر ٹریٹمنٹ کو میں نہ کہیں کہ ٹریٹمنٹ کر کے کیا ہے نا میں نے کیا کیونکہ دیکھیں نا جو متقی یوں ہے نا میں ایک منٹ لکھ کے اس کو خود سے دیکھتی ہوں متقی یوں ہے نا اب میں نے کیا کیا کہ یا میں کی میں نے گرا دیا میں نا آپ کو کنٹرول دوں جویریہ آئیے یہاں پہ آ جائیے یہاں پہ لکھیے. دیر تو نہیں ہو رہی نیکسٹ کلاس کوئی میں بات کریں. نہیں بس اس کو وائنڈ اپ کر لیں. لمبا ہے نہیں لمبا نہیں ہے. چلو بتاؤ پھر میں تو وائنڈ اپ کر رہی تھی آپ نے کہا اس کو اینڈ تک لے جائیں پھر میں کہا چلو لے چلتے ہیں. نہیں یہ وہ سمجھ میں آ گیا مجھے لیکن میں اگر متقی یوں سے دیکھوں نا اس کو تو پھر میں کہہ رہی تھی کہ اس کو ہم یو کین ناٹ اسٹارٹ اسکرین شیئر ایکچولی میں اس پہ ہوں موبائل فون پہ تو میں کر سکتی ہوں. اچھا نہیں چلو میرا خیال ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس کو اور اس لفظ کو ہم دوبارہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سب لوگ اپنے اپنے طور پہ اس کو سمجھ کے آئیں دوبارہ ٹرائی کریں. ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو کوئی ڈسہارٹ بھی نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے سب مجھے تو دوبارہ تیاری الحمدللہ آپ نے جو بتایا وہ بھی سمجھ میں آ گیا اور جو میں نے اپنے طریقے سے سمجھا تھا وہ بھی مجھے الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. انشاءاللہ پھر اور بھی لوگ اپنے اپنے وہ مطلب اپنے اپنے طور پہ سب کر کے آئے. ہاں جیسی جس کی انڈرسٹینڈنگ ہو انشاءاللہ. کیونکہ میں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہوں کہ اچھا بتائیں ذرا مجھے کیسے بنا یہ ٹھیک ہے. تو باب افتعال میں پہلے ڈالنا ہے اور پھر اس کو یہ کس کے حرف علت کی وجہ سے کیا کیا چینجز آ رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے. بلکہ لفیف بھی نہیں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ لفیف تھا شروع میں. کافی بہت ساری ہاں ابھی وہ بھی بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں ہم نے لیکن میں اس کو ہے. اچھے سے کرنا چاہتی ہوں. دوبارہ ہم کریں گے انشاءاللہ اس کو ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اسماء منقوصہ بھی انشاءاللہ وہاں سے اپنی بک میں سے ریوائز کراؤں گی انشاءاللہ. اور عامر سہیل والا اب ماشاءاللہ سب پڑھ کے سن کے آئے نا اس کو تو اور اچھا سمجھ میں آئے گا. بلکہ ہاں اگر سن لیں اور اگر آپ ایسا کر سکیں کہ اس کے نوٹس بنا لیں اور نوٹس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ بھی کر لیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں ہے تو وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے جو چیز نہیں سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے. تو بہت واضح ہو جائے گا کیونکہ تقویٰ پورے قرآن میں لفظ چلے گا چھوڑنا نہیں ہے اس کو. اس کو سمجھ اور کے پھر چلنا ہے. اسی کے وزن پہ اور بھی دوسرے آئیں گے تو پھر اس وقت اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کانسیپٹس انشاءاللہ ڈیولپ ہوئے ہوئے ہوں گے ہمارے. انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.